میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے طاہر حکیم صاحب کا. یہ ہمارے طاہر حکیم صاحب محض ایک نوجوان وکیل نہیں ہیں بلکہ قوم کے ملت کے بڑے ہمدردوں میں ان کا شمار ہے، اور ایک باصلاحیت وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ قوم کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں. آپ کو یہ بات علم ہوگی یقیناً کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں، ایگزیکٹو کے ممبر ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو لیگل پینل ہے اس میں بھی یہ شامل ہے الحمدللہ. تو یہ تمام باتوں کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں اور اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، اور ہم بھی ان سے بہت سی چیزوں میں مشورہ لیتے رہتے ہیں. اور جب بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی لیگل ٹیم بیٹھتی ہے آن لائن یا آف لائن، تو یہ ہمیشہ اس میں شریک رہتے ہیں، اور ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ ماشاءاللہ بڑی قابل قدر ہوتی ہے. تو ان کی خوبی جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ وکالت سے واقف ہیں، وکالت کرتے ہیں، وہیں یہ اسٹڈی بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ میرا دل چاہا کہ میں ان کے متعلق بھی کچھ کہوں، اور ہماری ان سے بات چیت ہوتی رہی تو بہت یعنی 3 دن کے اندر یہ پروگرام آرگنائز کیا. اس کے لیے میں بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور پوری گجرات سے لوگ آئے. یہاں ہمارے بزرگ محترم مولانا احمد جاویدہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، آپ کے ہمارے سب کے سرپرست ہیں، پرانے بزرگوں میں آپ کے شمار ہیں. یہ بھی بورڈ کی عاملہ کے ممبر ہیں. اس کے علاوہ آپ سب جیسے ہمدرد سوشل ورک علماء کرام اور دانش مندان اور گجرات گورنمنٹ کے وقف بورڈ کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اور سرکار کے لوگ بھی موجود ہیں. میں ان کو بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور آپ کا تعاون اس سلسلے کے اندر ملا. میں نے یہاں بورڈ گفتگو جو سنی اس سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بجائے امید پورٹل پر کچھ زیادہ بولنے کے، جس پر بہت لوگ بول چکے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جو کہ تعارف، جس سے تعارف آپ کا ہو مسلم پرسنل لا بورڈ کا. ہر آدمی مسلم پرسنل لا بورڈ زبان پر رکھتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا کا جو بورڈ ہے تو مسلم پرسنل لا کہتے کسے ہیں. تو آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے، اس سوسائٹی کا نظام چلنے کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، اور قانون و دستور ہوتا ہے. اس قانون کے تحت بھی وہ سوسائٹی کا نظام چلتا ہے. اگر کسی سوسائٹی میں کسی طبقے میں کوئی نظام اگر نہیں ہے اور بے قانون وہ چلتی ہے تو وہ کبھی نہ ترقی کر سکتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. اس قانون کے بہت سارے سیکشن ہیں. مثال کے طور پر حکومت چلاتی ہے اگر قانون، تو قانون کو بناتی ہے اور قانون چلاتی ہے، تو اس کے بہت سارے سیکشن ہیں. اس میں کرمنل سیکشن بھی ہے، سول سیکشن بھی ہے. اسی طریقے سے اسلام کا جو دستور ہے، اسلام کا جو قانون ہے، اس میں بہت سارے قوانین ہیں. انگریزوں کے دور حکومت میں بھی اور آزادی کے بعد بھی بہت سارے اسلامی قوانین ختم کر دیے گئے. اب چونکہ ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر بہت زیادہ احتجاج مسلمانوں نے نہیں کیا. لیکن ان تمام قوانین میں ایک ہے خاندانی لا، فیملی لا، یعنی انسان کے گھر کے اندر کی فیملی کا جو سسٹم ہے اس کا بھی ایک ضابطہ اسلام نے بنایا ہے. بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک کا جو نظام ہے، وہ جو گھریلو سسٹم ہے، اس گھریلو نظام کو اور خاندانی نظام کو ہم لوگ پرسنل لا کہتے ہیں، یعنی خصوصی قوانین، عائلی شخصی قوانین کی بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، اور اس کو ہم انگریزی کی زبان کے اندر پرسنل لا کہتے ہیں. یعنی آپ کا پرسنل قانون ہے، آپ زندگی کیسے گزاریں گے. اب آپ دیکھیے کہ پرسنل لا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز بھی فرض کیا، زکوٰۃ بھی فرض کی، حج بھی فرض کیا، کچھ لوگوں پر جیسے صاحب شداد تو روزہ بھی فرض کیا. لیکن ان چاروں احکام جو بنیادی احکام ہیں ان کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتلائی. قرآن کریم نے نماز کو فرض کیا، یہ نہیں بتلایا کہ نماز کتنے ٹائم پڑھنی ہے، ہر نماز میں کتنی رکعت ہوں گی، کتنی سنتیں ہوں گی، کتنی فرض ہوں گی، کتنی وتر ہوں گی. زکوٰۃ کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا، حج کی
حج کو فرض قرار دے دیا. لیکن حج کیسے ادا کریں گے؟ یہ سارے قوانین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تشریح کر کے دیے. لیکن ان تمام ضابطے کا اور قانون کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے. تو جو بندے اور اللہ کے درمیان جو قوانین ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، تو بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہیں اس سے اس میں کوتاہی نہ ہو جائے، لہذا وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نزاکت کے تحت میں ان قوانین کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں بیان کی. لیکن جو شرعی آئلی قوانین ہے، جو فیملی لا ہے، جو سسٹم ہے ہمارا گھر کا نظام ہے، اس گھر کے نظام میں بندوں کا بندوں سے تعلق ہے، بندوں کا بندوں سے تعلق ہے. ماں باپ کے حقوق اور اولاد کے اوپر کیا ہے، اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے. اسی طریقے سے پڑوسی کے حقوق پڑوسیوں پر کیا ہے. تو یہ جو نظام ہے، اس نظام میں چونکہ بندوں سے تعلق ہے ایک دوسرے کا، تو ہو سکتا ہے کہ رات اور دن ہم رہ رہے ہیں، ہمارے اندر وہ اہمیت نہ اجاگر ہو پائے ذہنوں میں، جو کہ اس طریقے سے ہم نماز، روزے کو، حج کو، زکات کو اہمیت دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر اس کی اہمیت کم نہ ہو جائے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے راضی ہوتا ہے، حج کرنے سے راضی ہوتا ہے، زکات دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان تمام پر عمل نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے جو آپس کے حقوق بتلائے ہیں، جو خاندان کا نظام تم کو دیا ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوگا اگر تم اس پر عمل کرو گے، اور اگر تم عمل نہ کرو گے تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. لیکن چونکہ یہ آپس میں بہن بھائی، ماں باپ اور اپنا خاندان کے لوگوں سے متعلق یہ قوانین ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام قوانین کو کھول کر بیان کر دیا قرآن کریم کے اندر. یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ نساء اور بہت ساری صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھائی تمہارا ایک دوسرے پر کیا حق ہے. اگر کوئی مر جائے تو اگر دو بہنیں ہیں تو ان کا کیا حق ہوگا، شوہر ہے اور اس کی اولاد بھی ہے تو ان کا کیا حق ہوگا، ماں ہے تو اس کا کیا حق ہوگا. اس طریقے سے جتنے بھی خاندانی نظام سے متعلق چیزیں ہیں، وراثت ہو، حضانت ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، سب حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ ضابطہ ہو گیا. جو چیز ہماری لاعلمی کی وجہ سے کم ہم سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ان کی تشریح اور ہمارے اکابرین علماء کرام کی اقوال کی اور ان کے ملفوظات کی برکت سے وہ تمام تشریح ہمارے سامنے ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مسلم پرسن اللہ جو ہے اس کا رشتہ مسلمان سے ایسا ہے، دیکھیے کہ اگر اس نظام کو، فیملی سسٹم کو جدا کر دیا مسلمان سے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا. انگریزوں نے اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ حکومت بھی اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انگریزوں نے ہمارا جو شہادت کا قانون تھا وہ ختم کر دیا، اسلام کے سزاؤں کا قانون تھا وہ ختم کر دیا. مسلمانوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت تو ہے ہی نہیں. ان تمام احکام کو نافذ کرنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری، جوابداری حکومت کی ہوتی ہے. لیکن فیملی سسٹم تو ہمارا خود کا ہے، ہم خود اپنی اولاد کے اوپر حق رکھتے ہیں. تو ہم کو اسلام کے مطابق اس کو کیا تربیت دینی ہے، کیسے سکھانا ہے، کیسے دین پر چلنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، حکومت کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے. تو جب حکومت نے، انگریزوں کی حکومت نے اس بات کی کوشش کی، چالاک بہت تھی، تو اس نے ڈائریکٹ اس حکومت کی طرح بیوقوفی جو کر رہی ہے آج کر رہی ہے حکومت، اس طریقے سے بیوقوفی انگریزوں نے نہیں کی. انگریزوں نے پہلے رائل کمیشن بنایا، رائل کمیشن بنا کے یہ دیکھا، جائزہ لیا کہ اس فیملی لا میں، مسلم پرسنل لا میں ہم ترمیم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. رائل کمیشن بیٹھا، ایک مرتبہ بیٹھا، دوسری مرتبہ بیٹھا، تیسری مرتبہ بیٹھا، الگ الگ 2 4 5 5 سال کے عرصے میں، اور تینوں مرتبہ اس نے ایک رپورٹ دی کہ اگر آپ نے یہ فیملی سسٹم کو، اسلام کا جو ہے اس کا تعلق حکومت سے ہے ہی نہیں، حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین سے، ہمارے کلچر سے تعلق ہے. تو کوئی بھی سوسائٹی اپنا کلچر کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتی. میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں وہ اپنے کلچر پر قائم ہیں، تو آج سے کوئی یہ کہے کہ تم اپنا کلچر چھوڑ دو، کہ ہندو برداشت کرے گا اس چیز کو؟ تو مسلمان کیسے برداشت کر لے گا چیز کو؟ اس کے کلچر سے اس کے ہاتھ دھونا پڑے. یا سکھوں، ہمارے سکھ بھائی اس ملک میں رہتے ہیں. ہندوستان تو ساری تہذیبوں کا، گنگا جمنی تہذیب کا ایک گلدستہ ہے، اس میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنی اخلاقیات کے مطابق
زندگی بسر کرنے کی سب کو اجازت ہے. تو جب رائل کمیشن بیٹھا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے, اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ایک بھائی اور بہن کا جھگڑا سول کورٹ میں چلا گیا انگریزوں کے دور حکومت میں. رواج کس بات کا تھا, سسٹم یہ تھا کہ بہنوں کو اور لڑکیوں کو اور ماؤں کو, عورتوں کو حصہ وراثت میں نہیں دیا جاتا. اور آج بھی بہت سارے معاشرے کے اندر ایسا ہے. ہریانہ میں آپ دیکھیں بہت سارے اس طریقے کے مسائل چلتے ہیں. اس بچی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ کو اسلام کے قانون کے مطابق مجھ کو اپنا وراثت میں حصہ چاہیے. اب جب اس عدالت میں چلا گیا وہ مسئلہ تو ظاہر ہے کہ انگریزوں کو اپنا کام کرنے کا موقع ملا. تو بہن نے یہ بات کہی کہ میں بھائی سے اپنے باپ کی وراثت کا جو شرعی حصہ بنتا ہے وہ میں چاہتی ہوں. بھائی نے یہ بات کہی, بہن نے یہ بات کہی, بھائی نے یہ کہا کہ ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے بچیوں کو یا بہنوں کو یا ماؤں کو وراثت میں حصہ دینے کا. تو اس کے مطابق کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بچی کو وراثت میں حصہ نہیں, بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. جیسے ہی کہ یہ قانون پاس ہوا, یہ فیصلہ ہوا اس وقت کی سپریم کورٹ سے, تو سارے علماء, ہمارے مولانا سیف علوی تھانوی, اس وقت جتنے بھی اکابرین تھے سب اکٹھا ہوئے اور سب نے مل کر حکومت پر دباؤ بنایا کہ آپ نے ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں کے کام میں ایک تبدیلی کی ہے, ہاتھ آپ نے مداخلت کی ہے, اس لیے ہم جب تک اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم پوری ملک میں بغاوت کرائیں گے آپ کے خلاف. ان کو احساس تھا اس چیز کا. تو انہوں نے 2 قانون پاس کیے, شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 اور 1938, اور اس میں اس بات کی گارنٹی دی کہ وہ معاملہ جو کہ بہرات فیملی دونوں فریقین مسلمان ہوں اور دونوں کے فیملی سسٹم سے متعلق ہے تو گورنمنٹ کے سول عدالت میں وہ کیس نہیں جائے گا, بلکہ قاضی شریعت اس کو سنے گا اور شریعت کے مطابق فیصلے کر دے گا. تو الحمدللہ وہ فیصلہ ہو گیا, اس پر بات ہوتی رہی. لیکن جب ہندوستان کا دستور بنا اور اس دستور بننے کے اندر جب قانون بنا, جب یہاں کا گویا کہ کانسٹیٹیوشن بنا, تو اس میں دفعہ 44 جو پریمبلس ہیں, وہ فنڈامنٹل رائٹوں کے پریمبلس ہیں, یعنی ایک طریقے سے مشورے ہیں. ان مشوروں میں بہت سارے مشورے دیے گئے. ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ یہ ملک شراب سے مکت ہوگا, اس ملک میں رہنے والے ہر باشندوں کو مکان دیا جائے گا, اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا, اس ملک میں سب کو ایجوکیشن دی جائے گی, اور اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا. تو ہمارے علماء نے, ممبران پارلیمنٹ اعتراض کیا کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ کیسے ہو سکتا ہے, لاگو ہو ہی نہیں سکتا. یعنی سب کے لیے یکساں قانون ہو, نکاح سب ایک طریقے سے کریں گے, طلاق سب ایک طریقے سے دیں گے, اپنا بچی کا جو گود لینا سب پر ایک طرح قانون لاگو ہوگا. اس پر اعتراض کیا, لیکن بابا صاحب امبیڈکر نے یہ کہا کہ کون بیوقوف احمق حکومت ہوگی جو زبردستی کسی یونیفارم سول کوڈ لائے گی, وہ بیوقوف حکومت آج آ گئی ہے. اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت یہ قانون جب آیا تو یہ بشر بات ختم ہو گئی. اب 1972 کے اندر کانگریس حکومت کیا, ایک لا منسٹر نے ایک بل پیش کیا, لے پارک بل, یعنی اڈاپشن بل. اڈاپشن بل کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو گود لے لے تو وہ اپنے اصلی بیٹے کی طرح اس کا حق ہوگا, یعنی اس کا وراثت میں, اس کا شادی بیاہ کے حق میں, اس کے گھر کے رہنے سہنے میں, اس طرح حقیقی اولاد کا. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے قرآن کریم, ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنا لیا محبت میں, ٹھیک ہے, تو قرآن کی آیت کا, اور بہت سارے صحابہ کرام کو زید بن محمد کہنے لگے. تو ایسا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نبی کی کوئی وراثت ہوگی تو زید بن حارثہ کو ملے گی. اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی, ذالکم قولکم بافواہکم, بچے کو گود لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے, وہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں, تم ان کی تربیت کرو, یہ سب تمہارے منہ کے الفاظ ہیں. لہذا جب قرآن نے ہم کو یہ کہہ دیا کہ تم اڈاپشن نہیں کر سکتے, تو حکومت کیسے ہم پر زبردستی لاگو کر سکتے تم اڈاپشن کرو. اب یہ قانون آ گیا تو مسلمانوں نے مخالفت کی. اسی مخالفت کے نتیجے کے اندر آزاد میدان میں 1972 کے اندر 71 میں یہ بل آیا, اور یہ بل حکومت نے مسلمانوں کے پریشن کو واپس بھی لے لیا, ٹھیک ہے. اب وہ اتراکھنڈ کے اندر آ چکا ہے یونیفارم سول کوڈ, اور اسی کے اندر یہ لیبارک بل بھی ہے, تمام چیزیں موجود ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جتنی بھی سوسائٹیوں کے اندر جتنے بھی گروہ رہتے ہیں, جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں, دھرم کے ماننے والے ہیں,
الگ الگ کلچر، سب کو ان کے کلچر کے مطابق رہنے دیا جائے، اور ایک یونیفارم سول کوڈ، ایک قانون سب پر نہ تھوپا جائے. اس لیے کہ ہماری شریعت ہم کو سمجھاتی ہے اس کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دھرم کا تعلق ہے، ہمارے مذہب کا تعلق ہے اس سے. تو آپ مذہب میں مداخلت کیوں؟ سول کوڈ جو گوا میں ہے وہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے. دعویٰ ہے ابھی جو اتراکھنڈ میں قانون لایا گیا یونیفارم سول کوڈ کا، یہ کہہ کر لایا گیا کہ ہمارے لیے گوا کا جو یونیفارم سول کوڈ ہے وہ ہمارے لیے ماڈل ہے. اس ماڈل کی میں آپ کو ایک جھلک دکھا دیتا ہوں کہ اگر ہندوؤں میں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں اجازت 4 شادیاں، یہ کہتے ہیں مسلمان 4 شادیاں ہوتی ہیں. 4 شادی 1% بھی لوگ مسلمان نہیں کرتے ہیں. پہلے تو عربوں میں کہیں بے شمار شادیاں ہوتی تھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو محدود کیا کہ بھائی تم، اللہ قانون یہ کہ تم 4 تک کے حق ادا کر سکتے ہو، 4 سے اوپر کر جائز نہیں ہے. اور پہلے تو 15 20 اور یہ ہمارے مہاراجاؤں اور نوابوں کی آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کی بیویاں، کسی کی 16,000 کسی کی 15,000. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم آیت نازل فرما کے لمٹ کیا ہے، محدود کیا. ایسے میں آپ یہ تصور کیجئے کہ یہ قانون ہے کہ بھئی یہ کہا جاتا ہے کہ گوا کا جو قانون ہے وہ یونیفارم سول کوڈ ہے اور ایک ماڈل ہے. مسلمان کو 2 شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کرسچن کو 2 شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہندو دھرم کا ماننے والا اگر اس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے. بھئی آپ نے یہ کون سا یونیفارم ہے؟ آپ نے ہندوؤں کے لیے الگ بنا دیا، مسلمانوں کے لیے الگ بنا دیا. میں ڈیفائن کرتا ہوں اس چیز کو. اس طرح کی ہزاروں خرابیاں ہیں. تو مسلمان اس ملک میں نہ یونیفارم سول کوڈ کو بھی قبول کرے گا، ہمارا عدالتوں کے قانون ماننے پر ہم مجبور ہیں اور ہم پابند ہیں، اس ملک کے ماننے والے ہیں. تو جو بھی عدالت فیصلہ دے گی ہم اس کو ضرور مانیں گے. آپ میری بات سمجھیے گا. عدالت نے کہا امید پورٹل پر آپ کو جانا ہے، ہم جا رہے ہیں. لیکن ہمارا جھگڑا حکومت سے. حکومت کو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات کو قدر کرے. وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک میں ان کی قربانیاں ہیں. یہ ملک اگر مسلمان اس ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل نہ ہوتا تو یہ ملک آزادی نہیں ہو سکتا. میرا دعویٰ ہے یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اس میں سب شامل تھے، ہندو بھائی بھی شامل تھے، سکھ بھائی بھی شامل تھے، دوسری قومیں بھی شامل تھیں، عیسائی بھی شامل تھے. لیکن سب سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ جانی اور مالی قربانی سب سے زیادہ کس نے دی؟ اس ملک کی آزاد کرنے میں مسلمانوں نے دی ہیں. تو مسلمانوں کی تو قدر کرنی چاہیے. ہم اس ملک کا ایک ایسٹ ہیں، اس ملک کی ترقی میں اور اس ملک کے پروان چڑھنے میں ہمارا ایک یوگدان ہے. آپ ہم کو ڈسٹرب کر کے کیا کریں گے بلا وجہ؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں، آخر میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ جو ہے فیملی لا سسٹم ہے، اس میں ہم اس سے ہم اپنا جدا نہیں کر سکتے. اور جدا کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا، تو ہمارا دین سے رشتہ باقی نہیں رہے گا. اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم ہم سے چھین لیں تاکہ یہ جنریشن نماز روزہ پڑھنے والی ہیں، آگے والی نسلیں نماز روزے کی بھی قابل نہ رہیں. اور ایسا ہوا ہے جہاں فیملی سسٹم ختم ہو گیا وہاں آج بڑی نسلیں بھی مسلمان نہیں رہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہنا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تعارف کروایا مسلم پرسنل لا بورڈ کا. مسلم پرسنل لا بورڈ تمام معاملات میں پولیٹیکلی بھی کوشش کرتا ہے مسلم پرسنل لا کو باقی رکھنے کی، اور بہت ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ میں. کہیں ہم معاملہ نہیں ہیں، پرامن طریقے سے ہم مذاکرات کرتے ہیں، پولیٹیشین سے بات چیت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، قانون کی لاجک ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور عدالت میں قانون طریقے سے. تو ہماری جو جنگ ہے وہ اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر ہے، اور ہمیشہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہی جنگ لڑتے رہیں گے، حکومت سے کوشش کرتے رہیں گے، مذاکرات بھی کرتے رہیں گے. اب آج جب ہم نے یہ چاہا کہ امید پورٹل پر رجسٹریشن ابھی نہ ہو، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا، تو ہم اس کی بات مانتے ہوئے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں، ہم اس کو وائلیشن نہیں کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیے آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کی قدر ہی دیکھیے کہ جگدمبکا پال جی نے اعلان کیا کہ آپ کو 15 دن کے اندر اندر اپنی رائے دینی ہے ای میل سے. اور اس میں جو 29 تاریخ کو غالباً یا 30 تاریخ کو غالباً یہ پہلا اناؤنسمنٹ آیا، 3 دن تک آیا. اور وہی دن میں تینوں اناؤنسمنٹ میں تینوں دن 15 دن کی مہلت دی گئی. تو ہم سمجھیے وہ پہلا والا اعلان جو تھا اس کے مطابق 15 دن، تو 13 تاریخ ختم ہو گئی تھی، جبکہ وہ تھا 15 دن. ہم کو عملاً 13 دن ملے. اس 13 دن کے اندر مسلمانوں نے 3 کروڑ اور 65 لاکھ ای میل کر کے مسلمانوں نے یہ بتایا کہ ہمیں یہ وقف بل منظور نہیں ہے. تو حکومت کا کیا فرض تھا کہ جب 13 دن میں مسلمانوں کو اگر 13 کے بجائے 26 دن مل جاتے ہیں تو یہ 10 کروڑ ہو جاتے ہیں یہ میل. تو مسلمان کی چاہت، اس ملک کے رہنے والوں کی جو پرابلم ہے اور ان کی جو سوچ ہے اپنے دین پر قائم رہنے کی، اس کو حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ حکومت کا فرض ہے.
ہم اس سے کہہ سکتے ہیں، ہم اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا وہ قانون نہیں ہے کہ ہم حکومت کو مجبور کر سکیں، لیکن حکومت سے ہم کہتے رہیں گے، اور کبھی بھی ملاقاتیں ہوں گی تو ہم ان کو سمجھائیں گے کہ اس طرح کی سوچ اس دیش کے لیے اچھی نہیں ہے. جو سوسائٹی ڈسٹرب رہے گی تو اس سے ملک بھی ڈسٹرب ہوگا نا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بھی ڈسٹرب ہو، اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بھی احتجاج میں وائلنس ہو. الحمدللہ آج 1 سال سے ہمارا یہ جدید چل رہا ہے، لیکن کہیں بھی کوئی وائلنس نہیں ہے. الحمدللہ سب پر امن ہے، اور اس ملک کے قانون کی قدر کرتے ہوئے ہم نے سارا احتجاج کیا ہے. تو ہم یہ آپ حضرات سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر اور سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق ہم کو امید پورٹل پر جانا ہے، تو ہم کو پوری کوشش کرنی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے درخواست دے رکھی ہے، اس کی آج سنوائی بھی ہے. ہم کو نہیں معلوم کیا فیصلہ آئے گا. اگر مدت پڑ جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑتی ہے تو آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ امید پورٹل پر جتنا زیادہ میں زیادہ رجسٹریشن ہو سکے کروا دیں. اللہ آپ کی ہماری سب کی مدد فرمائے. اور میں سرکار کے جو لوگ بیٹھے نمائندے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کر رہے ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ زیادہ میں زیادہ مدد کیجیے تاکہ یہ کام تھوڑا تیزی سے آگے بڑھ جائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تک سماچار ہمیشہ رکھے آپ کو آگے.